السلام علیکم۔ ابھی کسی واٹس ایپ گروپ میں صاحبزادہ حامد رضا کی ایک ٹویٹ کی پوری لسٹ آئی۔ اس لسٹ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے اس میں کافی ڈاؤٹس لگے۔ تو ان کی جو سٹوری تھی اس میں مجھے جو جوہل نظر آئے، اس میں تھوڑی سی بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب سے ملنے لوگ گئے، حالانکہ 6-7 دن کا گیپ تھا، پابندی تھی، اس کے بعد اگر یہ پابندی ہٹی تو سب سے پہلے خان صاحب سے ان کی ہمشیرہ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کی ہمشیرہ کو ملنے کی بجائے جو ان کے سیاسی، بلکہ سیاسی بھی وہ لوگ جو نئے نئے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، ان میں سے پرانے لوگ بھی نہیں تھے، جو نئے نئے پی ٹی آئی میں آئے ان کو ملنے کی اجازت ملی، اور جو لوگ ویسے ہی عوام کی نظروں میں مشکوک ہیں ان لوگوں کو اجازت ملی۔ اور تیسری بات، یہ جتنے بھی لوگ گئے، یہ جب باہر آئے تو ان کی باتوں سے صرف اور صرف ایک ہی چیز جھلک رہی تھی، وہ تھی کہ خان صاحب سب سے مطمئن ہیں، خان صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہے، خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور خان صاحب وہاں بالکل مزے میں ہیں۔ مطلب کہ عوام کو بھی چاہیے کہ بالکل ٹھنڈ پروگرام رکھیں، چل ماحول رکھیں۔ اور پچھلے کچھ دنوں میں پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جو مشکوک ہوا بندہ وہ تھا علی امین گنڈاپور، اور علی امین گنڈاپور جو برسٹر کور ہیں ان کے بھی کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب ان سے بالکل راضی، ان کے اوپر پورا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی مشکوک لگتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ انہوں نے جو یہ آئینی ترامیم ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مولانا سے مشاورت جاری رکھیں، ان کے ساتھ کوارڈینیشن جاری رکھیں۔ تو عمران خان کا جہاں تک ہمیں پتہ تھا یہ پورا ایک سیدھا، بالکل کوئی اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں تھی، ایک سیدھا بیان تھا کہ میں کسی بھی آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو عمران خان صاحب کی جو آج یہ جو لوگ ان کی باتیں باہر سنا رہے ہیں، ان سے ایک چیز لگ رہی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب تقریباً راضی ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی بیچ میں گھسے جا رہی ہے آئینی ترامیم میں، اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ کلیئر بالکل جو انسٹرکشنز ہیں کہ آئینی ترامیم میں حصہ نہیں لینا ہم نے۔ اور پھر عمران خان اگر نہ بھی کہیں تو اصولی اور قانونی طور پر جن لوگوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا انہی کے آپ کسی بھی کانفرنس میں اگر شریک ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ کوارڈینیشن کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو پھر آپ کی جو کریڈیبلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ویسے ہی مشکوک بنا دیتی ہیں۔ اور پھر یہاں سب سے بڑی بات، عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ ان کی بہنیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کو گرفتار کب کیا گیا؟ 4 اکتوبر کو۔ 4 اکتوبر کو ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر پابندی شاید 11 یا 12 اکتوبر کو لگتی ہے۔ تو مطلب کہ اس کے بیچ میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں گیا جو خان صاحب کو بتائے کہ آپ کی بہنیں گرفتار ہو چکی ہیں۔ اور پھر 4 اکتوبر کے بعد ہی علی امین گنڈاپور نے وہ ایک عجیب سا ڈرامہ نما جلسہ یا احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کلابازیاں کھائی ہیں۔ وہ ساری کی ساری اس کا مطلب ہوا کہ خان صاحب کو نہیں پتہ۔ تو اگر خان صاحب کو نہیں پتہ تو خان صاحب یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں، یا پارٹی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں؟ جس بندے کو جیل میں رہتے ہوئے اس کی بہنوں کی گرفتاری کا پتہ نہ ہو، وہ علی امین گنڈاپور کے اوپر کیسے اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے؟ اور پھر یہاں اس سے بھی بڑی بات، اسی عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور سے کہا تھا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب جو دھرنا کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، وہ لمبا چلے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو خان صاحب کا جو آخری آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ کسی سے کوئی بھی مذاکرات نہیں کرنے۔ تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے مذاکرات بھی کیے، دھرنے کو بھی ناکام کیا۔ تو یہ ساری چیزیں خان صاحب کو نہیں پتہ یا بتائی نہیں گئیں، یا پھر یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بوگس سی اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک ڈمی قسم کی ملاقات کہہ سکتے ہیں آپ۔ مجھے پہلے بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے کہ خان صاحب کی جو باتیں باہر آتی ہیں سوائے ان کی بہنوں کے باقی کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس وقت ان کی بہنیں باہر تھیں تو تھوڑا بہت یہ یقین کرنا پڑتا تھا کہ ان کی بہنیں بھی ان سے ملتی ہیں، اور باقی لوگ اگر آ کر جھوٹ بولیں تو ان کی بہنیں جھوٹ پکڑ سکتی ہیں۔ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ان کا فیملی ممبر ملنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی ایک بہن ہے لیکن اس کو ابھی تک ملنے نہیں دیا گیا۔ تو دیکھیں، بظاہر یہ بہت ہی بڑے جھول لگ رہے ہیں اس چیز میں، اس ساری کہانی میں۔ آگے وقت جو ہے وہ سب بتا دے گا، لیکن سامنے نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
اس کی جو چال ہے وہ سیدھی نہیں ہے۔ باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔